کی ہر پریشانی کا حل اسلامی کلک، مکمل اسلامی چینل۔ حدیث پاک میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کا حسن و جمال ہوتا ہے اور قرآن کریم کا حسن و جمال سورہ رحمان ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ حدید، واقعہ اور رحمان پڑھنے والا آسمانوں اور زمینوں میں فردوس کا رہنے والا پکارا جاتا ہے۔ حضرت حبیب نے کعب سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورہ رحمان پڑھے اس نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ اگر آپ لا علاج بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں اور بیماریوں نے آپ کی زندگی اجیرن کر دی ہے تو آج سورہ رحمان کا خاص دم آپ کے لیے ہے۔ آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، آپ کے شوہر آپ سے بیجا لڑائی جھگڑے کرتے ہیں یا سسرال کے اندر بیجا آپ کو تنگ کیا جاتا ہے تو آج کا یہ خاص دم آپ کے لیے ہے۔ یا گھر میں آپ کے بچے آپ سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں یا بہو اور بیٹے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں تو یہ دم آپ ہی کے لیے ہے۔ آپ کے بچے نشہ اور غلط صحبت کا شکار ہو گئے ہیں اور آپ اس کو چھڑوانا چاہتے ہیں تو یہ سورہ رحمان کا خاص دم آپ کے لیے ہے۔ آپ نے فقط پابندی کے ساتھ جہاں آپ کے بچے موجود ہوں جن کا علاج مقصود ہو ان کے سامنے اس دم کو لگا دینا ہے، اور اگر وہ موجود نہ ہو تو جس جگہ پر وہ سوتے ہوں وہاں پابندی کے ساتھ اس دم کو لگائیے۔ اگر آپ خود کسی پریشانی کا شکار ہے، لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو آپ خود اس دم کو سنیے۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد یا سونے سے پہلے 3 مرتبہ آپ نے اس دم کو سننا ہے، یعنی اس کو اسٹارٹ کرنے کے بعد آپ ایک ہی ٹائم میں 3 مرتبہ مکمل سن لیں گے تو یوں یہ دم مکمل ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ کو اس کے مکمل خواص حاصل ہو جائیں گے۔ آپ احباب سے صرف ایک درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت حاصل ہو سکے۔ چلیے بڑھتے ہیں دم کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام
فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان
فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त हासिल हो सके। चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए।